یہ دونوں افواج سیرا نویدا کے پہاڑوں میں مل جائیں گی اور اس کے بعد ساحلی علاقے کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیں گی۔ اتنی دیر میں تم فوراً غرناطہ سے نکل کر مالقہ پر حملہ کر دو۔ ہمیں توقع ہے کہ تم اتنی دیر میں مالقہ کو فتح کر لو گے، لیکن اگر دشمن کی شدید مدافعت کے باعث، جس کی مجھے توقع نہیں، تم مالقہ پر فوراً قبضہ نہ کر سکے تو قاؤس کا حاکم تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ ابو عبداللہ اپنے خیال کے مطابق بدر بن مغیرہ کو قتل کر کے فرڈیننڈ کے راستے کے تمام کانٹے صاف کر چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا حلیف اور سرپرست اس کے کندھوں پر کسی اور جنگ کا بوجھ نہیں ڈالے گا۔ وہ مالقہ پر آندھی کی طرح نازل ہوگا اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے اور اسے اندلس کا واحد حکمران تسلیم کرانے کے بعد واپس چلا جائے گا۔ اس نے فرڈیننڈ کا پیغام سن کر پریشانی کی حالت میں ابو داؤد سے سوال کیا، کیا فرڈیننڈ کو یہ علم نہیں کہ موجودہ حالات میں میرے لیے محفوظ ترین جگہ الحمرا کی چار دیواری ہے؟ سرحدی عقاب کے قتل کے بعد غرناطہ کے عوام میرے خلاف سخت مشتعل ہیں، اور فوج کی طرف سے مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے باپ پر چڑھائی کی تو ان میں سے بعض میرا ساتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ جا ملیں گے۔ ابو داؤد فرڈیننڈ کی مصلحتوں کو سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فرڈیننڈ کو ابو عبداللہ پر پورا اعتبار نہیں، اور وہ اس سے مالقہ پر اس لیے حملہ کروانا چاہتا تھا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان نفرت کی خلیج اس قدر وسیع ہو جائے کہ ان کے درمیان مصالحت کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ چنانچہ اس نے جواب دیا، شاید فرڈیننڈ کی یہ خواہش ہے کہ دشمن کی توجہ 3 محاذوں پر تقسیم ہو جائے۔ اگر آپ نے جنگ سے پہلو تہی کی تو ممکن ہے وہ آپ کی اعانت کا ارادہ ہی ترک کر دے، اس لیے آپ کو کسی تاخیر کے بغیر مالقہ پر حملہ کر دینا چاہیے۔ سرحدی عقاب اور اس کے ساتھی دشمن کا سب سے بڑا سہارا تھے۔ سرحدی عقاب مارا جا چکا ہے اور اس کے ساتھی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ آپ فرڈیننڈ کی آمد سے پہلے ہی مالقہ فتح کر لیں۔ مالقہ کی فتح کے بعد جنوب کے تمام باغی سردار اور قبائل آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے اور آپ کو فرڈیننڈ کا احسان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ابو عبداللہ نے کہا، میں مالقہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف اسی صورت میں جبکہ فرڈیننڈ کی افواج سرحدی علاقے میں داخل ہو چکی ہوں۔ ابو داؤد نے کہا، اگر حکم ہو تو میں یہ جواب لکھ بھیجوں؟ ہاں، لیکن اس طرح لکھیے کہ بادشاہ یہ خیال نہ کرے کہ میں بزدل ہوں، میں صرف محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ ابو الحسن مفلوج اور نابینا ہو چکا تھا۔ عمرا کے اصرار پر اس نے اپنے بھائی الزغل کو اپنا جانشین بنا دیا۔ فرڈیننڈ اپنی لاتعداد فوج کے ساتھ قسطلہ سے نکلا اور قرطبہ کے پاس پڑاؤ ڈال کر اندلس میں مسلمانوں کے آخری دفاعی قلعے پر فیصلہ کن ضرب لگانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس نے شریش، اشبیلیہ اور قاؤس کے عیسائی عمرا کو حکم دیا کہ وہ غرناطہ کے جنوب مشرق کے شہروں کو تاخت و تاراج کرتے ہوئے کوہ سیرا نویدا کا رخ کریں، اور باقی فوج کو ایک تجربہ کار جرنیل کی قیادت میں شمال مشرق کے راستے سرحدی قبائل کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ جب فرڈیننڈ کی افواج بدر بن مغیرہ کے آزاد علاقے میں داخل ہوئیں تو انہیں عقب اور بازوں سے اکا دکا حملوں کے سوا کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ عیسائیوں نے اپنے راستے کی بہت سی بستیاں تباہ و برباد کر ڈالیں اور وہ بڑھتے ہوئے حوصلوں کے ساتھ سرحدی عقاب کی زمین پر پیش قدمی کرتے رہے۔ ایک دن ان کے سپہ سالار نے ایک ویران قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے سپاہیوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، بہادرو، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سرحدی عقاب کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اب ان باغیوں کا رہنما مارا جا چکا ہے اور ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کا خیال تھا کہ ہمیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ لوگ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری تلواریں دشمن کے خون کی پیاسی ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہم مالقہ نہیں پہنچتے ان کی پیاس نہ بجھ سکے گی، اس لیے ہمیں راستے میں آرام کیے بغیر آگے بڑھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وہ بھائی جو قادس کی طرف سے مالقہ کا رخ کر رہے ہیں ہم سے سبقت لے جائیں۔ اگلے دن جب وہ ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے انہیں غیر متوقع حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ عقب کی فوج پر اچانک 1000 سواروں نے حملہ کیا اور آن کی آن میں کوئی 3000 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر جنگل میں غائب ہو گئے۔ بدر بن مغیرہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ اکا دکا حملے کرتا ہوا دشمن کی فوج کو ان خطرناک گھاٹیوں اور دروں میں لے آیا جن کی ہر چٹان حملہ آور کے خلاف ایک ناقابل تسخیر قلعہ بن سکتی تھی۔ عیسائی فوج کے بعض جہاں دیدہ افسروں نے اپنے سپہ سالار کو راستہ بدلنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ طاقت کے نشے میں چور تھا
اور اس کے سپاہی جو عام حالات میں ایسی گزرگاہوں پر پھونک پھونک کر قدم رکھتے، اپنے سپہ سالار کی طرح یہ سمجھ چکے تھے کہ سرحدی عقاب کی موت کے بعد سرکش قبائلیوں کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ سیاہ پوش کی قیادت میں 1000 سوار انہیں کافی نقصان پہنچا سکتے تھے اور انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ وہ ان سے نپٹے بغیر آگے نکل جائیں۔ ایک شام عیسائی فوج سرحدی شاہ سواروں کے تعاقب میں دشوار گزار درے اور تنگ گھاٹیاں عبور کرنے کے بعد ایک وادی میں داخل ہوئی۔ سامنے بلند پہاڑ تھے، اس لیے سپہ سالار نے فوج کو وادی میں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور کسی غیر متوقع حملے کے پیش نظر اس نے فوج کی چند ٹولیاں ارد گرد کی پہاڑیوں پر پہرا دینے کے لیے روانہ کر دی۔ سارا دن یلغار کرنے کے بعد تھکے ماندے فوج پیٹ بھر کر کھانے اور جی بھر کر شراب پینے کے بعد سو گئی۔ فوج کا سپہ سالار اور دوسرے افسر بھی ارد گرد کی پہاڑیوں پر پہرا دینے والوں کو رات کے وقت کسی غیر متوقع حملے کی روک تھام کے لیے کافی سمجھ کر بے خبری کی نیند سو گئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ رات کے تیسرے پہر اچانک ان پہرے داروں کی چیخیں سنائی تھیں۔ سپہ سالار گھبرا کر اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا خیمے سے باہر نکلا۔ چاروں طرف کوہرام مچا ہوا تھا اور ارد گرد بہت سے خیمے جل رہے تھے۔ عیسائی فوج تلواریں سنبھال رہی تھی کہ اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آگ کی روشنی میں سینکڑوں سپاہی حملہ آوروں کے تیروں کا نشانہ ہو گئے۔ سپہ سالار نے فوج کو تاریکی میں پناہ لینے کا حکم دیا۔ سپاہی جلتے ہوئے خیموں سے ایک طرف ہٹنے لگے۔ اچانک چاروں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے سنائی دیے اور آن کی آن میں حملہ آور نیچے اتر کر عیسائیوں کے حواس باختہ لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ تاریکی میں عیسائیوں کے کئی سپاہیوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ سپہ سالار نے اس امید پر کہ حملہ آوروں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی، فوج کو چاروں طرف بکھیر کر پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کا حکم دیا، لیکن پتھروں اور تیروں کی سخت بارش میں ان کی پیش نہ گئی۔ صبح کے آثار نمودار ہونے تک نصرانیوں کی یہ حالت تھی کہ افسر کو اپنے سپاہیوں اور سپاہیوں کو افسر کی خبر نہ تھی۔ وہ درختوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حملہ آور عیسائیوں کے بہت سے گھوڑے چھین کر ان پر سوار ہو چکے تھے اور باقی گھوڑے جن کی رسیاں کاٹ دی گئی تھیں بے تحاشا وادی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بہت سے سپاہی ان کے پاؤں تلے روندے گئے۔ صبح کی روشنی میں عیسائیوں نے دیکھا کہ حملہ آور ان کے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان پر نیزوں سے حملے کر رہے ہیں۔ نصرانی سپہ سالار کو یہ امید تھی کہ حملہ آور صبح کے آثار دیکھتے ہی فرار ہو جائیں گے، لیکن ان کا جوش و خروش دیکھ کر اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اس وادی کو منتخب کر چکے ہیں۔ میدان میں عیسائیوں کی لاشوں کی تعداد حوصلہ شکن تھی۔ حملہ آوروں کی نسبت ان کی فوج کی تعداد اب بھی 5 گنا زیادہ تھی، لیکن وادی میں سواروں کے پے در پے حملوں سے ان کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ سپہ سالار نے مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ وادی سے نکل کر اس نے ایک تنگ گھاٹی میں پہنچ کر یہ محسوس کیا کہ اب اس کی فوج نیزہ بازوں کی زد سے محفوظ ہو چکی ہے، لیکن یہاں بھی اسے اطمینان کا سانس لینا نصیب نہ ہوا۔ ایک بار پھر مہیب چٹانوں میں چھپے ہوئے مجاہدین کے نعرے سنائی دیے اور تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ ایک پتھر سپہ سالار کے سر پر لگا اور وہ گر پڑا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ نائب سالار نے فوج کو تیزی کے ساتھ اس گھاٹی سے نکلنے کا حکم دیا۔ تیروں اور پتھروں کی بارش سے نکل کر ایک ہموار وادی میں پہنچ کر بچی کچی فوج کا جائزہ لیا تو 25,000 میں سے صرف 8,000 اس کے ساتھ تھے۔ پیچھے سے تعقب کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس نے فوج کو دم لینے کی بھی مہلت نہ دی۔ وادی میں 2 کوس چلنے کے بعد یہ فوج ایک گنجان جنگل میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک درختوں کی آڑ سے قریباً 1,000 سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے پہلے حملے میں ہی عیسائی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ ان حملہ آوروں کے آگے آگے وہی سیاہ پوش سوار تھا جس کو زندہ پکڑنے کا شوق عیسائی سپہ سالار کو ان خطرناک مقامات تک لے آیا تھا۔ قریباً 2,000 عیسائی بھاگ کر جنگل میں جا چھپے اور باقی فوج نے تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ مالقہ کی حفاظت پر الزیغری کو متعین کرنے کے بعد الزغل 5,000 جانبازوں کے ساتھ قرطبہ، اشبیلیہ، قاؤس اور شمال مغرب کے دوسرے شہروں کی ٹڈی دل فوج کے ساتھ مدافعانہ جنگ لڑتا ہوا پیچھے ہٹتا گیا
اور سیرا نویدا کے دامن میں پہنچ کر سرحدی عقاب کا انتظار کرنے لگا۔ فرڈینینڈ کو عقاب کی وادی میں اپنے سپہ سالار کی کامیابیوں کے متعلق نہایت حوصلہ افزا خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اس نے الزغل کے پسپا ہو کر سیرا نویدا کی طرف ہٹنے کی خبر سنی تو دونوں افواج کے سپہ سالاروں کا حکم بھیج دیا کہ وہ ساحل کے شہروں کا رخ کرنے کی بجائے الزغل کو دونوں اطراف سے گھیر لیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے غرناطہ میں ابو عبداللہ کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ فوراً مالقہ پر حملہ کر دے۔ ابو عبداللہ کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مالقہ کی فوج کا بیشتر حصہ الزغل کے ساتھ ہے اور الزیغری بہت تھوڑی فوج کے ساتھ شہر کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی فتح کو یقینی سمجھ کر مالقہ پر چڑھائی کر دی۔ فرڈینینڈ کے زرخرید سرداروں کے علاوہ غرناطہ کے بعض ایسے لوگ بھی اس فوج میں شریک تھے جو اندلس میں مسلمانوں کے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے اور صرف زندہ رہنے کے لیے فرڈینینڈ کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ جس روز ابو عبداللہ اپنی فوج کے ساتھ غرناطہ سے نکلا، اس سے ایک دن قبل عقاب کی وادی میں فرڈینینڈ کی فوج کا صفایا ہو چکا تھا، اور اس سے 3 دن بعد سرحدی عقاب کے جانباز الزغل کے جھنڈے تلے جمع ہو چکے تھے۔ الزغل کی فوج دشمن کی تعداد سے خائف تھی، لیکن شاندار فتح کی خبر سن کر ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ الزغل نے بدر بن مغیرہ اور منصور بن احمد کے ساتھ اپنی قیامگاہ کے ارد گرد تمام چوکیوں کا معائنہ کیا۔ بدر بن مغیرہ کے اپنے آدمیوں کے سوا کسی اور کو یہ علم نہ تھا کہ وہ زندہ ہے۔ سپاہی الزغل کے ساتھ ایک نقاب پوش کو دیکھتے اور یہ سمجھتے کہ بدر بن مغیرہ کے چھن جانے کے بعد قدرت نے انہیں ایک نیا مددگار عطا کیا ہے۔ اس کی قیامگاہ فوج کے پڑاؤ سے کچھ دور تھی، اور الزغل کے چند چیدہ افسروں کے سوا جو اس سے راز سے واقف تھے، کسی اور کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ الپکزرہ کے جنگجو قبائل جاق در جاق الزغل کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے۔ مدت کے بعد انہیں عقاب کی وادی کے مجاہدین کے دوش بدوش لڑنے کا موقع ملا تھا۔ چونکہ منصور بن احمد کو بدر بن مغیرہ کا جانشین سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے الزغل سے درخواست کی کہ ان کی قیادت منصور بن احمد کے سپرد کی جائے۔ منصور نے بدر بن مغیرہ کی ہدایات کے مطابق جنگ کا نقشہ تیار کیا اور قبائلی مجاہدین کو تمام راستوں پر پھیلا دیا، اور انہیں ہدایت کی کہ جوں جوں عیسائیوں کی فوج آگے بڑھتی آئے، وہ عقب سے ان کے پیچھے ہٹنے کے راستوں کی ناکہ بندی کرتے آئیں۔ یہ لشکر عقاب کی وادی پر حملہ کرنے والی فوج کے انجام سے بے خبر تھا۔ 5 دن سیرا نویدا کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر اس کے سپہ سالار کے پیغام کا انتظار کرتا رہا، لیکن قبائلی مجاہدین نے چند بار شبخوں مار کر انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ 3 دن کی پیش قدمی کے دوران میں چند بستیاں جلانے اور چند مردوں اور عورتوں کو قید کرنے کے بعد فرڈینینڈ کا لشکر اس خطرناک علاقے میں داخل ہو چکا تھا جہاں سرحد کے عقاب بے قراری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے چنے ہوئے 1000 جانبازوں کے ساتھ دشمن کے ہراول دستے پر حملہ کیا اور آن کی آن میں انہیں تتر بتر کر کے پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ عیسائی سپہ سالار صورتحال کا اندازہ کر رہا تھا کہ عقب سے قبائلیوں کے حملے کی خبر ملی۔ یہ جگہ باقاعدہ لڑائی لڑنے کے لیے تنگ تھی۔ عیسائی سپہ سالار نے فوج کو تیزی سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ گھاٹی سے آگے ایک ڈھلوان تھی اور اس کے آگے ایک وادی تھی۔ عقب سے حملے کی شدت محسوس کرتے ہوئے سپہ سالار نے اس وادی میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ اس وادی کا نشیب کوئی 2 کوس کے بعد ایک کشادہ جنگل سے جا ملتا تھا، اور اوپر کی طرف اس کا دوسرا سرا 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ درہ دکھائی دیتا تھا۔ جنگل میں سپہ سالار قبائلی حملہ آوروں کو بہت خطرناک سمجھتا تھا، اور دوسری طرف اسے کسی تنگ درے میں گھر جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے فوج کو رکنے کا حکم دے کر ہراول دستہ راستہ دیکھنے کے لیے دونوں طرف روانہ کر دیا اور خود حملہ آوروں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کی فوج کے عقبی دستے بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے اطلاع دی کہ حملہ آور ان کے جوابی حملوں سے پسپا ہو گئے ہیں۔ ہراول دستے کو جو سپاہی وادی کے نشیب کی طرف گئے تھے، جنگل میں داخل ہوتے ہی نیزوں کی بوچھاڑ کا سامنا کرنے کے بعد لوٹ آئے، اور انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ یہ جنگل تیر اندازوں سے پٹا پڑا ہے۔ جو سپاہی وادی کے دوسرے کونے کی طرف گئے تھے، انہوں نے 1 پہر کے بعد واپس آ کر اطلاع دی کہ وہ قریباً 10 کوس تک دیکھ آئے ہیں۔ وادی کا یہ سرا کہیں تنگ اور کہیں کشادہ ہے، دونوں طرف پہاڑیاں کافی بلند ہیں۔ راستے میں ہمیں دشمن کا کوئی سپاہی نہیں ملا۔ چند چرواہوں نے بتایا ہے کہ یہ وادی 2 دن کی مسافت کے بعد اس زرخیز علاقے سے جا ملتی ہے جہاں سے
الپکزرا کے قبائل کی بستیاں شروع ہوتی ہیں۔ عیسائی سپہ سالار کو یہ راستہ بھی خطرناک دکھائی دیا، لیکن اس وادی میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد بھی اسے چاروں طرف سے گھر جانے کا خطرہ تھا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر حملہ آوروں نے جنگل اور پہاڑ سے نکل کر اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ نہ کی تو وہ بھی شبخوں مار کر اسے کافی نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے سامنے سیرا نویدا کے بلند پہاڑ تھے، بائیں طرف جنگل تھا جس کو دشمن صاف کر کے آگے بڑھنا ناممکن تھا، عقب میں ڈھلوان تھی جس کی طرف اسے لوٹ کر اسے پھر ایک بار ان تنگ گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا تھا جنہیں عبور کرتے ہوئے وہ کافی نقصان اٹھا چکا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ جنگل میں چھپی ہوئی فوج اس کے واپس مڑتے ہی پہاڑیوں پر پہنچ کر اس کا راستہ روک لے گی۔ ناچار اس نے دائیں ہاتھ موڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ وادی تنگ ہو جاتی، پیادہ فوج کے سپاہی دشمن کے پتھروں اور تیروں سے محفوظ رکھنے کے لیے دونوں کناروں کی پہاڑیوں پر چڑھ جاتے، اور جب یہ وادی کشادہ ہو جاتی تو وہ بلندی کے دشوار گزار راستے چھوڑ کر سواروں کے ساتھ آ ملتے۔ وہ شام تک اسی طرح چلتے رہے اور راستے میں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ رات ہو گئی لیکن فوج کے سپہ سالار کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی موزوں جگہ نظر نہ آئی۔ رات کی تاریکی میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ تنگ وادی اور دونوں طرف کی پہاڑیاں بلند نظر آنے لگی۔ تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ پتھروں میں گھوڑے لڑکھڑانے لگے۔ بعض افسروں نے سپہ سالار کو یہ مشورہ دیا کہ یہ وادی خدا جانے کہاں ختم ہو، ممکن ہے ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو اور وہاں دشمن ہمارا انتظار کر رہا ہو، اس لیے بہتر ہے یا تو ہم واپس مڑ جائیں یا گھوڑوں کو وادی میں چھوڑ کر پہاڑیوں پر چڑھ جائیں۔ رات اگر ہم پر کوئی غیر متوقع حملہ ہوا تو بھی ہماری حالت اس قدر مخدوش نہیں ہوگی۔ صبح کی روشنی میں اگر ہمیں واپس جانا پڑا تو بھی ہمارے پیادہ سپاہی چڑھ کر ہمارے راستے کی حفاظت کر سکیں گے۔ وہ ابھی یہ بحث کر ہی رہے تھے کہ اوپر سے ایک پتھر گرا۔ وہ بدحواس ہو کر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد چند اور پتھر گرے اور زخمی ہونے والوں کی چیخیں سنائی دیں، اور اس کے ساتھ ہی پتھروں کی بے محابہ بارش ہونے لگی۔ سپہ سالار نے فوج کو پیچھے لوٹنے کا حکم دیا، لیکن پتھروں کی بارش کا زور کم نہ ہوا۔ پتھروں کے شور اور زخمیوں کی چیخوں کے ساتھ گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے ایک قیامت برپا کر دی۔ پہاڑیوں کے اوپر سے حملہ آور اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ سپہ سالار نے فوج کو تباہی سے بچانے کے لیے حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں، لیکن اس ہنگامے میں بہت کم سوار ان کا حکم سن سکے، اور جنہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کی انہوں نے فوراً ہی یہ محسوس کر لیا کہ چٹانوں پر چڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ اکثر سوار وادی کے کسی کشادہ حصے میں پہنچنے کی نیت سے گھوڑوں کی باگیں موڑ چکے تھے۔ صبح تک یہ فوج اس وادی میں بھٹکتی اور قیامت خیز تباہی کا سامنا کرتی رہی۔ 30,000 سپاہیوں میں سے 12,000 پتھروں کا شکار ہو گئے، 5,000 پہاڑوں پر چڑھ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی فوج واپس اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا، لیکن انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ جنگل سے تازہ دم سوار نمودار ہوئے۔ ان کے سپہ سالار کے ہاتھ میں غرناطہ کا جھنڈا تھا۔ وہ آن کی آن میں گھوڑے اڑاتے ہوئے ان کے سر پر آ پہنچے۔ نصرانیوں کی تعداد اب بھی ان سے کم نہ تھی۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک نقاب پوش کی قیادت میں 5,000 مزید سوار ایک پہاڑی سے اترے۔ ان کے جھنڈے پر عقاب کی تصویر تھی۔ انہوں نے ایک ہی ریلے میں دشمن کی صفیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیں۔ میدان میں اسلام زندہ باد، غرناطہ زندہ باد، الزغل زندہ باد اور مجاہدین زندہ باد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ فرڈینینڈ کی فوج کے 3,000 سواروں نے میدان چھوڑ کر جنگل کا رخ کیا اور باقی فوج نے ہتھیار پھینک دیے۔ قیدیوں میں 2,000 کے قریب فرڈینینڈ کے نائٹ اور فوج کے اعلیٰ افسر تھے۔ ادھر ابو عبداللہ اتمام حجت کے لیے مالقہ کی طرف روانہ ہوا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ الزغل مالقہ چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف جا چکا ہے اور مالقہ کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑی فوج ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی تسلی تھی کہ اگر وہ بہت جلد شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو بھی چند دن میں فرڈینینڈ کی افواج پہاڑی قبائل کی سرکوبی کی مہم سے فارغ ہو کر اس کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گی۔ لیکن الزیغری نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ الزیغری کی فوج کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن اس کے سپاہیوں میں ابو عبداللہ کے کرائے کے سپاہیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جوش و خروش تھا۔ جب افواج آمنے سامنے ہوئیں تو الزیغری نے اپنی فوج کے سامنے ایک پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا،
दुश्मन की तादाद तुमसे ज्यादा है, लेकिन याद रखो कि गद्दार कभी बहादुर नहीं होते। आज तुम्हारी जंग अपनी बका के लिए है,